إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैक सुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतन मिन रब्बिक इन्न फज़लहु कान अलैक कबीरा। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم، اسے ہم آپ سے سلب کر لیں، لے جائیں، آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے. خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے. تو گویا کہ اسی بات کو مؤکد کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے. ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں. ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے. الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے رحمت، رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے، اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے، نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں. اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے. اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے، پوری کتاب لائیے، قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں، لا یاتون الا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب، تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو قرآن میں، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اب یہ آ گئی تفصیل، وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں. او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے، پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں. اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے، تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن کا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے. تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے. اور تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے، وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں. اور یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک محل، ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے. او ترقی فی السماء، یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل کتابا نقرأہ، اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں، رسول، میں انسان ہوں، صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر مامور ہوں.
بنیادی فرق یہ ہے، باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو، میرے والدین تھے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں، میں کاروبار کرتا رہا ہوں، میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا، یہ سب تمہیں معلوم ہے۔ ہل کنت الا بشرا رسولا، میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا۔ اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا، بات سمجھانا، پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا۔ انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا؟ انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہوگا، فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہوگا۔ فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اس کا جورو جاتا ہے، اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے، تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں؟ ہمارے تو جوری جاتا ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے۔ تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ بہت رد و قضا ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم، کلما خبت، جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیا کریں گے۔ یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں، اس کی حرارت میں، تمادت میں آئے گی، ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا، ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے۔ تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا، تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے وہ معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، کسی طرح کا ریب اور شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے، انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں، تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے۔ وکان الانسان قتورا، انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جب کہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں، گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا، خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے۔
تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں روشن۔ 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا۔ اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے، تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل، قمل چچڑیاں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے۔ لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے۔ یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا، پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مانند بھی تھا، تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس میں تنتنا وہی ہے۔ لقد علمتا، تجھے خوب معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ہے نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض، مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بصائر، سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وانی لاظنک یا فرعون مسبورا، اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔